باپ کی عزت کون شخص ہے جو محفل میں اپنے باپ کو گالی دیتا ہے یا محفل میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بھلے ہی بھاری دل کے ساتھ باپ نے کچھ محفل میں کر دیا تو کرنا ہی پڑتا ہے، لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ دین اسلام کی تربیت کا جاننے والا ہے، دین اسلام کے احکام کا جاننے والا ہے، تو ایسی صورت میں بچہ بہت خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان۔ یہ فرق ہوتا ہے دین اسلام کی تربیت کا اور دوسری تربیتوں، یعنی دوسرے ایسے دنیاوی طور پہ تربیت کرنے کا اور دین اسلام کے طور پہ تربیت کرنے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے، ماؤں کے تعلق سے، بیویوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس قیدی کی منزل میں ہے، تم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ عورتیں ایسے بھی کمزور واقع ہوئی ہیں، یعنی آپ کی شادی ہو جائے تو اپنی بیویوں پہ ظلم ستم مت کرو، بلکہ جو تم کھاؤ وہی اسے بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی اسے بھی پہناؤ، جیسی چیزیں تم استعمال کرو عین ویسی چیزیں تم اسے بھی خرید کے اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو دنیاوی، جسے ہم دنیا سمجھتے ہیں اور دنیا کہتے ہیں، اور یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا کی باتیں ہیں، اس میں دین اسلام نہیں چلتا ہے، مولانا صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں دنیا کے تقاضے، اس میں دین اسلام نہیں چلتا۔ دین اسلام آپ کے ان معاملات کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ کب؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کو ایک گلاس پانی بھی دیں گے تو اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے۔ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے اولاد کی اچھی پرورش کریں گے، آپ کی اولاد فطری طور پہ، بچے بدماش ہوتے ہی، آپ کی اولاد چھوٹی ہے کچھ غلط کام کرتی ہے تو آپ اسے ٹوکیں گے، اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے۔ لیکن نیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دین اسلام کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے جب آج مسلمانوں کی غفلت دین اسلام سے دیکھی جاتی ہے کہ ایسا مبارک نظام جن کے پاس ہو، ایسی مبارک کتاب قرآن مجید اور ایسے شرعی احکام جن کے پاس ہوں، وہ دین سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو شریعت آپ کی ہر موقع پہ رہنمائی کرتی ہے، آپ کے گھر میں شادی بیاہ ہو، آپ کی اولاد کی پرورش کا مسئلہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ ایک طرف آپ دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دیں اور ایک طرف فرما بردار اولاد۔ آپ اپنے ذہن میں سوچ کے دیکھیں، ایک ایسا بیٹا ہو جس کے پاس گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، اچھا موبائل بھی ہو، اچھے کپڑے بھی ہوں، لیکن وہ ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو، معاشرے میں بدتمیز کے طور پہ متعارف ہو، انٹروڈیوس ہو۔ ایک طرف وہ لڑکا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، جس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، جس کے پاس موبائل ہائی فائی نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں کا ادب کرتا ہے، اس کی تعلیم اچھی ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، تو آپ یقین مانیے وہ بچہ اپنے ماں باپ کے دل کا چین ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، ادب احترام نہ ہو، تعلیم تربیت نہ ہو، وہ بچہ اپنے ماں باپ کے دل کا چین نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا داری کی زد میں آ کے آج ہم اپنے بچوں کو پیسے روپے کے لحاظ سے، ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے کامیاب ضرور بنانا چاہتے ہیں، لیکن تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے ہم کوششیں نہیں کرتے۔ یقین مانیں جن گھروں میں بچے تعلیم یافتہ بھی ہیں وہاں تربیت کا بہت فقدان ہے، یعنی انہیں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر رحم، یہ ساری چیزیں کبھی نہیں سکھائی جاتی ہے نا۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں جہاں لوگ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، انہیں بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کرتے۔ آپ تو خیر نیک لوگ ہیں، ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے تو آپ کو من کرے گا کہ اللہ مجھے ساری زندگی بیمار رکھے، میں اس منحوس کا منہ نہ دیکھوں۔ اتنے بد اخلاق مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، فرق کیا ہے؟ ان کے ماں باپ نے انہیں اچھی تربیت نہیں دی، اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا پہلے ہی، اور یہ دین ایسا نہیں کہ آخرت میں جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی جس بچے کی تعلیم و تربیت اچھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو، وہ ماں باپ کے دل کا سکون بنتا ہے۔ اور جس کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہوتی، اگرچہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہو، وہ اپنے ماں باپ کا سر نیچا کرا دیتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا سامان بنتا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام چیزوں سے، ایک باپ اپنے بچے کو کیا نہیں دیتا؟ پہننے کے بہترین کپڑے دیتا ہے، خود عید میں کپڑے نہیں سلواتا، اپنی اولادوں کو سلواتا ہے، بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے، رہنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا تم یہ ساری چیزیں کرنا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے بہترین چیز جو باپ اپنی اولادوں کو دیتا ہے وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔
سب کچھ دینے کے بعد اگر ہم اس چیز سے محروم رہ گئے تو نبی کے فرمانے کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کو بہترین تحفہ نہیں دیا، اس سے محروم رہے۔